اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک۔ یہ جو آج کا جملہ ہے دعائے کمیل کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، اور میں تیری حمد ثنا میں مشغول ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس عبارت میں 3 جملے یا 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ تحلیل پر مشتمل ہے، ایک حصہ تسبیح پر مشتمل ہے، اور ایک حصہ تحمید اور تمجید پر مشتمل ہے۔ تحلیل کلمہ توحید کو کہا جاتا ہے، تسبیح سبحانہ کو کہا جاتا ہے، اور تمجید یا تحمید یہ وبحمدہ یا وبحمدک اس جملے کو کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس جملے کا تعلق ما سبق سے یہ ہے جو پہلے گزر چکا، کہ اللہم انی لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا ولا لعمل القبیح بالحسن مبدلا غیرک، کہ اے خدا غافر الذنب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور ساتر عیوب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس مقام کے بعد بندہ، دعا کرنے والا شخص مقام اخلاص پر آ جاتا ہے، اور مقام اخلاص یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے توحید کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا انت، بس تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے اور منزہ اور پاک و پاکیزہ ہے، تو ہی حمد کے لائق ہے۔ تو یہ اس وجہ سے انحصار اور مقام اخلاص اور انتہائی توحید پر آ جاتا ہے عبد، کہ اعلیٰ ترین درجہ توحید یہ ہے کہ خداوند قدوس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو اور بندہ اس کا اقرار نہ کرے۔ اب یہ کلمہ توحید جو لا الہ الا انت ہے، یہ کلمہ توحید انتہائی مقام اخلاص ہے، کیونکہ 2 رخ ہیں اس کے، 2 پہلو ہیں، ایک تبرہ ہے اور ایک تولی ہے۔ یعنی سب سے پہلے ما سوی اللہ جتنے بھی معبود ہیں ان سے نفی کی جاتی ہے، انکار کیا جاتا ہے، ان سے برات کی جاتی ہے، کہ ما سوی اللہ جتنے بھی معبود ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ تو یہ پہلے تبرہ،
یا جس طریقے سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ مقام تخلی ہے کہ بندہ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنے تن اور من کو، ارادے کو، اختیار کو ما سوی اللہ ہر چیز سے خالی کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، تخلی ہے یہ کہ ہر چیز سے انسان خالی کرتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر مقام تحلی میں آتا ہے، یعنی تولا میں آتا ہے کہ الا اللہ، مگر اللہ، جو معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے، وہ ایک ہی رب تعالی ہے، تنہا وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اس کو ہی یہ آتا ہے کہ وہ معبود ہو۔ تو یہ کلمہ جو نفی اور اثبات کے درمیان ہے، جو تبرہ اور تولا کے درمیان ہے، تو اس طریقے کا کلمہ اور مقام اخلاص میں نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلیٰ ترین مقام اخلاص کا کلمہ ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں آیا ہے، توحید صدوق کی پہلی روایت ہے، صفحہ نمبر تقریباً 15 پر، یہ توحید صدوق کی پہلی روایت ہے رسالت مآب سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ما قلتو وما قال القائلون مثل وما قال القائلون قبلی مثل لا الہ الا اللہ۔ نہ میں نے پہلے کہا ہے، نہ مجھ سے پہلے توحید کی گواہی دینے والوں نے یہ گواہی دی ہو، نہیں دی۔ کس کے مثل؟ لا الہ الا اللہ کے مثل۔ یعنی پہلے انبیاء جتنے بھی گزر چکے ہیں، انہوں نے جو توحید کی گواہی دی ہے وہ اس طریقے سے خالص نہیں تھی کہ اس میں تولا اور تبرہ، تخلی اور تحلی دونوں موجود ہوں، کہ ما سوی اللہ سے نفی ہو اور اللہ کی اثبات ہو اس میں۔ تو نہ میں نے پہلے کہا ہے، نہ مجھ سے پہلے کہنے والوں نے ایسی بات کہی ہے جس طریقے سے ہمارا کلمہ ہے، توحید کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تحلیل اور اس کے علاوہ بہت سی روایات ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قول لا الہ الا اللہ ثمن الجنت، یعنی یہ قول جو لا الہ الا اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، یہ جنت کی قیمت ہے۔ یعنی اس کلمے کے عوض جنت کو لیا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، یہ ثمن ہے، یہ قیمت ہے۔ تو دیکھیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمت رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنی اس کی قدر ہے کہ اس کے عوض جنت لی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی مولا کا قول ہے کہ جو مخلصاً خالص ہو کر یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مولا سے سوال ہوا کہ آقا اس کلمہ توحید کہنے میں اخلاص کیا ہے؟ کس طریقے سے مخلص ہو کر یہ بات کہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص یہ ہے کہ وہ چیزیں جو خداوند قدوس نے حرام کی ہوئی ہیں ان سے پرہیز کرے، ان سے دور رہے، یہ اخلاص توحید ہے۔ کانہو کہنا یہ چاہتے ہیں آقا کہ دیکھیے واجبات کی انجام دہی اور محرمات سے پرہیزکاری یہ اخلاص توحید ہے، یہ مقام اخلاص وحدانیت ہے کہ آدمی خداوند قدوس کی بنسبت مخلص ہے، کہ خالصتاً فقط خداوند قدوس کو معبود تسلیم کرتا ہے۔
یہ پہلا مقام ہے جو مقام تحلیل ہے۔ دوسرا مقام جو اس میں مقام تسبیح ہے، سبحانک، تو تسبیح کا معنی پہلے گزر چکا ہے کہ خداوند قدوس کی ذات ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے۔ جو بھی عیب ہے، نقص ہے، محدودیت ہو جس میں بھی، خداوند قدوس کی ذات اس سے منزہ، پاک اور پاکیزہ ہے۔ بالخصوص یہ تسبیح خداوند قدوس منحصر نہیں ہے انسان کی ذات میں کہ انسان فقط تسبیح خداوند قدوس کرتا ہے، نہیں، بلکہ کائنات میں جو بھی شے موجود ہے وہ تسبیح خداوند قدوس میں مشغول ہے۔ کہ آیت قرآن بھی ہے کہ تسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اسرا 44 آیت ہے۔ تو تسبیح کرتا ہے خداوند قدوس کے لیے آسمان، زمین اور ہر وہ شے جو ان میں ہے، اور کوئی بھی شے نہیں ہے مگر یہ کہ خداوند قدوس کی تسبیح اور ثنا کرتی ہے، لیکن تم ان کے تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر شے کی تسبیح اس کے وجود کے لائق ہے، جس کا جس طریقے کا وجود ہے وہ تسبیح بھی اس انداز سے کرتا ہے۔ مثلا انسان کو خداوند قدوس نے نطق دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو وہ بول کر بھی تسبیح کرتا ہے۔ درخت میں مثلا بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، پتھر میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، دریا کی روانی میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، آسمان میں مثلا بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، زمین میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، کہکشاں میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن یہ بھی تسبیح کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح اپنے وجود کے مطابق ہے، ان کو وجود کے لائق ہے۔ مثلا یہ بھی ان کی تسبیح ہے کہ وہ اپنے وجود میں دلالت رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے پر، اللہ کے ذات پر ان کے اندر دلیل موجود ہے۔ یہ جو ان کے اندر دلیل ہے کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، یہ خود ان کی تسبیح ہے، یہ ان کی ذات کے اندر تسبیح ہے کہ ہر چیز خدا کے وجود پر دلیل ہے، علامت ہے، نشانی ہے، آیت اللہ ہے۔ کہ مثلا یہ سورج کو روشنی دینے والا کوئی تو ہے، چاند کو چمکانے والا کوئی تو ہے، آسمان کو کھڑا کرنے والا کوئی تو ہے۔ یہ جو آسمان میں دلالت رکھی ہوئی ہے خداوند قدوس کی طرف، اپنے خالق کی طرف، یہ خود اس کی تسبیح ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو تسبیح خدا میں مشغول نہ ہو، چرند ہوں، پرند ہوں، حیوان ہوں، شجر ہوں، مدر ہوں، حجر ہوں، جو بھی شے ہے وہ تسبیح کرتی ہے، خداوند قدوس کی تسبیح میں مشغول ہے۔ خصوصی طور پر ایک روایت ہے اس آیت کے ذیل میں کہ جب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام تاریکی میں پھنس گئے، دریا کی تاریکی اور رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ تاریکی سے جب وہ پھنس گئے اس تاریکی میں تو ندا دی خداوند قدوس کو، فنادا فی الظلمات، ظلمات تاریکی کی جمع ہے، ظلم کی جمع ہے، فنادا فی الظلمات یعنی تاریکی میں پھنس کر جناب یونس نے ندا دی، ہمیں پکارا، کیا کہا کہ ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یہ تسبیح کی، یہ ندا دی کہ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، تیری ذات منزہ اور پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین، بتحقیق میں ظالمین میں سے ہوں۔ درست ہے؟ تو یہ جب ندا دی تو ارشاد رب العزت ہے کہ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی اجابت کی، یعنی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور دکھ و درد سے اس کو نجات دی، کذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طریقے سے ہی مومنین کو نجات دینے والے ہیں۔ تو اس آیت کے ذیل میں بہت سی روایات ہیں، خصوصی طور پر ایک روایت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ما من مکروب یدعو بہذا الدعاء الا استجیبت لہ، جو بھی کسی کرب میں، مشکلات میں، بلا میں پھنس جاتا ہے تو اگر وہ یہ دعا کرے گا جو جناب یونس علیہ السلام نے دعا کی ہے تو ہم اس کو نجات دلائیں گے، اور اس کی دعا مقام اجابت پر آ جائے گی، اس کی دعا مستجاب ہو جائے گی۔ تو انیس اللیل میں یہ روایت وارد ہے۔ تو یہ کیا ہے آگا؟ تسبیح ہے۔ اس کے بعد حمد و ثنا، کہ ہم تیرے حمد میں مشغول ہیں، وبحمدک، حمد لسانی غیر لسانی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے، غیر زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تعریف اور ثنا یہ زبان کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر موجود اپنے وجود میں خدا کی حمد ہے، کہ الحمدللہ جو ہم کہتے ہیں، الحمد الف لام جنس ہے، کہ جو بھی ثنا ہے، جس کی بھی ثنا کی جاتی ہے، در واقع وہ سب سے پہلے خدا کی ثنا ہوتی ہے۔ مثلا کسی کاغذ کے ٹکڑے کو اگر آپ پیدا کریں اور اس پر اچھی کوئی عبارت لکھی ہوئی ہو تو آپ اس کاغذ کی جو تعریف کرتے ہیں در حقیقت اس کے لکھنے والے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لکھنے والا کامل ہے، قابل ہے۔ تو عین اسی طریقے سے یہ جتنے بھی موجودات ہیں، اپنے وجود میں جس بھی موجود کی آپ تعریف کرتے ہیں در واقع اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کانہ حمد جتنا بھی ہے، تعریفیں جتنے بھی ہیں، ان کا مالک حقیقی خداوند قدوس کی ذات ہے۔ یہ تین چیزیں یہاں پر ہیں، ایک تحلیل ہے، ایک تسبیح ہے، اور ایک تمجید خداوند قدوس ہے۔ آگے انشاءاللہ جملہ آتا ہے کہ وظلمت نفسی، انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔